بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. یہ سورہ ہود چند آیات ہیں. اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو غلطیاں ہیں بنیادی اور شعیب علیہ السلام کی اصلاح کے لیے جو کچھ کرتے تھے اس کا ایک اجمالی تذکرہ. شعیب علیہ السلام کی قوم ان قوموں میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عذاب پہ گرفتار کر کے اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. ان کی قوم کے اندر شرک کے بعد جو بہت بڑی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, لوگوں کو ان کے حقوق میں دینے میں کمی کیا کرتے تھے. ڈاکے بھی ڈالتی تھی, کھلے ڈاکے بھی ڈالتی اور چھپے ڈاکے بھی ڈالتی. ڈاکے ڈالنے والے جب زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں تو ان کے ڈاکے ڈالنے کے طریقے بھی عجیب عجیب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو سمجھ آتے آتے کافی پانی اس کے نیچے سے گزر چکا ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو لوٹتے ہیں. لوٹ مار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح لوٹ مار میں بہت زیادہ ماہر تھی اور ان کا عقیدہ ایسا بن گیا تھا کہ اگر یہ لوٹ مار ہم چھوڑ دیں تو ہم بھوک مر جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. اسی بنیاد پر تو ہماری قومی زندگی ہے, ہماری معاشی زندگی اسی پہ قائم ہے اور یہ چیزیں چھوڑ کر ہم مر جائیں گے, بھوک سے مر جائیں گے. ان کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ حلال کمائی, درست طریقے سے کسی کا حق دینا اور ڈاکوں سے اور چوری چکاری سے اپنے آپ کو بچانا, اس سے بھی رزق مل سکتا ہے. تو قرآن مجید نے ان کا مکالمہ ذکر کیا, آپس میں جو مباحثہ ہوا, جو مکالمہ ہوا, جو ڈائلاگ ہوئی, جو بحث مباحثہ ہوا, اسی کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. اور اس میں سے 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مدین والوں کو ہم نے ان کا بھائی شعیب بھیجا. یہ مدیان کے نام سے ایک بستی, ایک علاقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے مدیان, جو ایک تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھی, اسی کے نام پر یہ مدین شہر. آج بھی وہی شہر ہے. العلا کی پہاڑیاں ہیں. مدینہ منورہ سے آپ تبوک جا رہے ہیں تو راستے میں یہ جگہ پڑتی ہے. یہ عرب کا علاقہ ہے اور شعیب علیہ السلام بھی عرب تھے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلے تو توحید کی دعوت دی کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا ہے نہیں. دوسری بات فوراً یہ فرمائی ولا تنقصوا المکیال والمیزان, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. انی اراکم بخیر, آج تمہاری حالت میں بہتر دیکھ رہا ہوں. ان کا علاقہ ایسا تھا کہ ایک چوراہا تھا. شام, مصر, یمن اور باقی دوسرے علاقوں پہ جاتے تھے لوگ تو بالکل یہ بستی درمیان میں پڑتی تھی. سارے قافلے ادھر سے گزرتے تھے. جو
تو ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پہ کسی کی بستی ہو اور لوگ بھی بڑے کاروباری لوگ ہوں، ان کو تو مواقع زیادہ ملتے ہیں کمانے کے. انی اراکم بخیر، آج تمہاری حالت بہتر ہے. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ایک گھیرنے والے دن کا عذاب تمہیں گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، عدل اور انصاف کے ساتھ ناپ تو پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو، ان کا حق ان کو پورا دو. اور زمین میں فساد نہ برپا کرو، اور حلال طریقے سے جو کمائی تمہارے پاس آئے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر خدا کو ماننے والے ہو تو اس حلال کمائی پر اطمینان رکھو، وہی اپنے لیے کافی سمجھو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، کوئی نگران بنا کے مجھے نہیں بھیجا گیا، میں زبردستی کرنے والا نہیں، تو میں راستہ بتا دیتا ہوں. تو آگے سے لوگوں نے کیا کہا، قالوا یا شعیب اصلاۃک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. تو قوم کے لوگ کہنے لگے، شعیب کیا تمہاری یہ نمازیں تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم باپ دادا کا طریقہ بھی چھوڑ دیں، ان بتوں کی پوجا بھی چھوڑ دیں اور ایک خدا کی بندگی اختیار کریں؟ یہ تمہاری نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھاؤ. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور یہ بات تمہاری نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھاؤ کہ مال ہمارا ہے، اس میں ہمارا اختیار بھی نہ ہو، ہم اپنا مال کیسے استعمال کریں، کیسے کمائیں، کیسے کھپائیں، کیسے لگائیں، معاملات کیسے کریں، لین دین کیسے کریں، تجارت اور معیشت کیسے چلائیں، کاروبار کیسے کریں، منڈی کیسے چلائیں، بازار کیسے چلائیں، بیچے کیسے، خریدے کیسے، معاملات. یہ اس کا اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور خواہ تمہیں یہ کیوں شوق کہ خواہ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کر دو، اس طریقے سے کماؤ اور اس طریقے سے نہ کماؤ، اس طریقے سے مال حاصل کرو، اس طریقے سے نہ حاصل کرو. انک لانت الحلیم الرشید، بڑا ہوشیار آدمی ہو اور لیکن کام نعوذ باللہ ہوشیار کے نہیں کر رہے. یہ تنزن کہتے ہیں. ہوشیار آدمی ہو، لوگوں کے کام میں دخل دیتے ہو، خواہ لوگوں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتے ہو، اپنے کام سے کام رکھو. اور دوسری بات یہ بھی کہ انک لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی صبر سمجھدار ہے، ساری قوم بے وقوف ہے، بس تو ایک سمجھنے والا آ گیا ہے، تو ایک بڑا صابر اور بڑا دیندار اور بڑا نیک اور بڑا صالح اور متقی اور عقل مند اور ہوشیار بنا پھرتا ہے. یہ طنز دیا، دو طنز دے دیے. ان دو طنزوں پر ذرا غور کریں. پہلا طنز یہ دیا، الصلاۃ تأمرک، تمہاری نماز تمہیں یہ باتیں سکھاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز یہ باتیں سکھاتی ہے. ہماری نمازیں ہمیں یہ باتیں کیوں نہیں سکھاتی؟ اس لیے کہ ہم شعوری نماز نہیں پڑھتے، ہم رسمی نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا نماز میں کیا پڑھتے ہیں. ان حرکات کا، اس کے لیے مسجدوں کا، امامت کا، اذان کا، اقامت کا، اوقات کا، یہ سارا سسٹم کیوں بنایا گیا ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم نماز پڑھتے ہیں اور صحیح معنوں میں ہم منگزار ہیں، منگزار، نماز کو پھینکنے والے. ہم مسجدوں کو میں نمازوں کو پھینکتے ہیں اور چپل جھاڑ کر واپس جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ نماز میں کیا تھا، کیا پڑھا تھا، کیا سنا تھا، کیا کیا تھا، کیا اقرار کیا تھا. لیکن وہ 3000 ساڑھے 3000 سال پہلے والی قوم وہ سمجھتی ہی نہیں، مانتی تھی قرآن کو، سنت کو، پیغمبر کو نہیں مانتی، لیکن یہ جانتی تھی کہ یہ نماز کوئی خطرناک چیز ہے. یہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے معاملات میں دخل دینے والی چیز ہے. اس پورے انسانی زندگی کے پورے نظام کو بالکل ایک نیا رنگ دینے والی چیز ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مسجد کو پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر.
والے بھی ویسے ہوں جس طرح نہ پڑھنے والے. پڑھنے والوں کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے جس طرح نہ پڑھنے والوں کی زندگی. وہ سمجھتے نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے ساری خرابی نعوذ باللہ اس کی اس نماز کے اندر ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کماؤ اور اس طرح نہ کماؤ. آگے سے جو حضرت شعیب علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں اس وہ جواب جذبات سے خالی ہے جو ہم جیسے لوگوں کا جواب ہوتا ہے. پیغمبر ہے کوئی عام انسان تو نہیں. وہ کہتے ہیں یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، میری قوم تمہیں پتہ ہے کہ میں نبوت سے پہلے بھی ان گندگیوں سے پاک تھا جو تم جن چیزوں میں مبتلا ہو. پہلے سے میری عقل درست تھی، میرا دل اور فطرت میری سلیم تھی اور میں پہلے بھی ان باتوں کا قائل تھا، لیکن میں نے زبان نہیں چلائی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا. میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. زبان سے تب میں نے کچھ کہنا شروع کر دیا جب اللہ نے پیغمبر بنا دی، ورنہ میں ان باتوں کا پہلے سے قائل تھا. تم مجھے یہ تانا نہیں دے سکتے ہو کہ پیغمبری سے پہلے بھی تو ہم جیسے تھے. نہیں، میں تم جیسا نہیں تھا. ان کنت علی بینۃ من ربی، پہلے سے میری عقل اور میری فطرت سلیم تھی. میں شرک سے بھی بیزار تھا اور میں اس طرح کی غلطیوں اور اس طرح کی چوری چکاری اور لوٹ کسوٹ سے بھی میں بیزار تھا. میری زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 قسم کا رزق بھی دیا. ایک مجھے نبوت دی گئی. اب نبوت کے بعد میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور ان خرابیوں اور برائیوں سے آپ کو منع کر رہا ہوں جو میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ ہے خرابیاں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ چوری چکاری اور یہ گھپلے اور یہ لوٹ کسوٹ اور یہ ڈاکے ڈالنے چھوڑ دیں گے، یہ سودخواری چھوڑ دیں گے تو بھوک سے مر جائیں گے. لیکن وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں بھی کاروبار کر رہا ہوں، میں بھی اپنے بچوں کے لیے کماتا ہوں، میں بھی اسی بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہوں، میں بھی کاروبار کر رہا ہوں، میں بھی کماتا بھی ہوں. ایسا راج نہیں ہے کہ میرا آسمان سے پکی پکائی روٹی میرے اوپر آتی ہے میرے لیے، ایسا نہیں ہوتا. میں بھی تمہاری طرح خرید و فروخت بھی کر رہا ہوں، انہی بازاروں میں گھومتا بھی ہوں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے رزق حسن بھی دے رہا ہے. وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. اب تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں روک کر اس پورے بازار پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، تو ایسی بات نہیں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. ایسی بات تو نہیں ہے، ایسا الزام تم مجھے نہیں دے سکتے ہو کہ میں تمہیں چوری چکاری سے تو منع کر رہا ہوں اور خود چوری چکاری کے لیے پورے میدان پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں. جس چیز سے تمہیں منع کر رہا ہوں اس سے خود بھی میں منع. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح چاہتا ہوں اپنی توفیق اور اپنی استطاعت کے مطابق. اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق اصلاح چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو زبان سے بھی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، ایک عمل سے بھی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے. اس پورے بازار میں ہر دکاندار لوٹ کسوٹ اور چوری چکاری کا بندہ بن گیا. وہاں پہ ایک آدمی ہے جو درست طریقے سے تولتا بھی ہے، ناپتا بھی ہے، جو درست طریقے سے بیچتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، جو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ چیزیں چھوڑ کر ہمارے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے. دیکھو میں بھی وہی کر رہا ہوں جو بول رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، اور میں اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں اور مجھے تو بھی روزی مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے بس کے مطابق صرف گن و شکو سے کام نہیں. یہ گن و شکو ہماری عادت بن گیا. ہم سارے بس وہ میراثی بوڑھیا بن گئے یا شیعہ بوڑھے بن گئے ہیں. وہ شیعہ بوڑھیا جو ہوتی ہے نا، وہ محرم میں جمع کر کے بس روتے ہیں، امام حسین کو روتے ہیں. بس ہم بھی وہی بن گئے. ہر شخص رو رہا ہے کہ بس برباد ہے، بازار برباد ہے، لوگ برباد ہے، جھوٹے ہیں، دھوکہ باز ہے، غدار ہے، فلان ہے، ظلم ہے، فساد ہے. بھائی اپنے حصے کا کام تم نے کر دیا ہے.
ایک دو دن پہلے مجھے ایک مولوی صاحب تقریر کا کچھ تھوڑا سا حصہ، بہت بہترین بات اس اللہ کے بندے نے کی، اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دے جو کوئی بھی ہے. اس میں مثال دی ہے کہ جاپان میں کوئی آدمی گیا تھا، وہ جانتا ہوگا اس کو، تو کہتا ہے کہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھ گیا، فلان جگہ پہ جانا ہے، تو تھوڑی دیر چل کر آگے اس نے میٹر کو بند کر دیا، تو 2.5 کلومیٹر بعد اس نے خود میٹر دوبارہ کھول دیا. کہتے ہیں میرے جو میزبان تھے وہاں پہنچ کر میں نے ان سے پوچھا کہ اس ڈرائیور سے پوچھو، مجھے زبان نہیں آتی، اس سے پوچھو کہ اس نے درمیان میں یہ 2.5 کلومیٹر یہ میٹر بند کیوں کیا، میں تو اس کو پیسے پورے دینے والا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا کہ اصل میں راستہ خطا کیا ہوا تھا، میرا راستہ غلط کیا ہوا تھا، مجھے جہاں سیدھے راستے سے جانا تھا میں غلطی سے کسی دوسرے راستے مڑ گیا. اب جو 2.5 کلومیٹر فاصلہ میں نے طے کیا اور میٹر چل رہا ہے تمہارے پیچھے، اب ظاہر ہے کہ میں نے اپنی غلطی کے پیسے تم سے تو نہیں لینے ہیں، وہ غلطی تو میری ہے، اب میں اپنی غلطی کے پیسے تم سے کیسے وصول کروں، اس لیے میں نے 2.5 کلومیٹر اس کو بند رکھا جب تک میں سیدھے راستے پر نہیں آیا. اب وہ مولوی صاحب تو بڑا غصہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں یار اس نے چلا تو نہیں لگایا تھا، اس نے داڑھی تو نہیں رکھی تھی، اس نے یہ تو نہیں پڑھا تھا، اس نے نمازیں تو پھر بھی تھا ایماندار. میں کہتا ہوں یہ ایمانداری کا لفظ بھی ذرا معلوم ہونا چاہیے. یہ ایمانداری کیسے؟ وہ قومی ایمانداری تھی، اس ایمانداری کے بدلے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا. وہ قومی ایمانداری ان لوگوں میں کیسے آ گئی؟ ویسے آ گئی بھائی، کوئی تو تھا نا جس نے کسی کو سمجھا، کوئی ادارہ تھا، کوئی مدرسہ تھا، کوئی اسکول تھا، کوئی کالج تھا، کوئی یونیورسٹی تھی، کوئی تعلیمی درسگاہ تھی جہاں پہ ان کو سمجھایا گیا. اور صرف زبان سے نہیں سمجھایا گیا، کچھ لوگ تھے جو سمجھاتے تھے اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اور ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارا قومی فریضہ ہے لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے مت ڈالو، اور جنہوں نے سمجھایا انہیں ڈاکے نہ ڈالیں. کیا ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام ہے کہ ہمارے ہاں استاد ایسے سمجھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو پھر عمل بھی اس طرح کرتے ہیں؟ جو لوگ زیادہ چیخیں مارتے ہیں کہ نظام کو ٹھیک کریں گے، بھائی اللہ کے بندے پر نمونہ پیش کرو. تقریر کرتے ہیں تو تقریر کرنے والے تو بہت ہیں، تقریر کرنے والوں کی تو کمی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، کردار پیش کرنے والوں کی کمی، سمجھانے والوں کی کمی، نہ لوگوں کی تعلیم اسلام کے مطابق ہے نہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق ہے. آپ کے پاس تو ایک ایسا اخلاقی نمونہ ہے جو اس سے بہت بڑھ کر ہے. اس کو اگر کل یہ سمجھایا جائے ڈرائیور کو کہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالو، اس میں قوم کا فائدہ ہے. آپ کو علم ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. لوگ کہتے ہیں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا جاتا ہے تعلیم کا مقصد ہے مفید اور کارآمد شہری بننا. کارآمد شہری کس کو کہتے ہیں؟ کارآمد امریکی جو باقی ساری دنیا پر ڈاکے ڈالے اور امریکیوں کے جیب بھر دے، وہ کارآمد امریکی ہے. کارآمد روسی وہی ہے جو سارے دنیا پر ڈاکے ڈالے اور روسیوں کے جیب بھر دے، روسیوں کے خزانے بھر دے. تو کیا تعلیم کا مقصد قومی ڈاکو تیار کرنے ہیں؟ اس کے بدلے اس کو میں ایمانداری نہیں کہتا. اس کو اگر کل یہ سمجھایا جائے کہ جاپان غریب ہو رہا ہے، لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈالو اور میٹر کو مزید تیز چلاؤ، اور 10 روپے اور 10 تومن اور 10 روبل بنتے ہیں تو $50 بناؤ، پھر وہ یہی کرے گا، کہتے کہ میری قومی فریضہ ہے، میرا قومی فریضہ ہے، میری قوم کی یہ ضرورت ہے. وہ ایمانداری ہے جس کا بہت لمبا آخری حد تک آپ کا سر بھی جائے، آپ کو کوئی فائدہ نظر بھی نہ آئے، اور آپ خدا کے لیے وہ ایمانداری اختیار کریں. سچ بولیں، قوم کے لیے نہ بولیں، جیب کے لیے نہ بولیں، وقتی پالیسی کے طور پر نہ بولیں، خدا کے لیے بولیں. حق دے لوگوں کا، اس بنیاد پر نہ دے کہ میری قوم بڑی قوم بڑھے اور لوگ ہماری قوم کی تعریفیں کریں اور ہمارا ملک بڑا ملک. نہیں، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کل تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. کل سچ جھوٹ بن سکتا ہے، جھوٹ سچ بن سکتا ہے، کل تعلیم الٹ بھی جاتی ہے. لیکن وہ تعلیم اصل میں تعلیم ایمانداری، وہ ایمانداری ہے. کاش لوگ اس طرح کی باتوں کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ ادھر سے مثال آئے اور لوگ یعنی ایسے انداز سے وہ مثال پیش کر رہا تھا اللہ کا بندہ کہ لوگوں کے دماغ میں آیا کہ بس واقعی یہ ساری نمازیں، یہ داڑیاں، یہ قلمیز شلوار،
یہ نمازیں، یہ تسبیحات، یہ روزے اور یہ حج، یہ سب بیکار ہیں۔ صحیح کام وہی ہے جو جاپانی کرتے ہیں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور نے جو وہ اصل میں ایماندار ہے، آپ ایماندار نہیں ہیں۔ خدا کے لیے یہ پیغام نہ دو لوگوں کو، خدا کے لیے اسلام کو سمجھو اور اسلام کا پیغام لوگوں کو دو۔ آدم اسمتھ کی بات چھوڑ دو، شعیب علیہ السلام بابا معاشیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھاؤ، قرآن کی بات سمجھاؤ۔ اب تو پتہ نہیں ہمارے ہاں ہوئے اور طریقے آ گئے ہیں، فلان کے معاشی افکار کیا ہیں، فلان کے معاشی بھائی قرآن کے معاشی افکار کو سمجھو، تمہیں فلان اور فلان کے معاشی افکار سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہیں دوسروں سے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر میں بات کو سمجھا چکا ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔